السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اس بزرگ و برتر ہستی کائنات کے بادشاہ کے لیے درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ ایام کی مناسبت سے عام طور پہ ان ایام میں اللہ کے راستے میں خرچنے کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہا ہوا ہے، اور کچھ لوگ رمضان المبارک میں بالخصوص زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگرچہ کسی شریعت کے مطابق یہ دونوں مہینے کوئی متعین نہیں ہیں، جب بھی بندے کے پاس پیسہ آ جائے نصاب کے مطابق اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ وہ ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، وہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ذوالحج میں بھی ہو سکتا ہے، وہ محرم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ شعبان شوال میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ذوالقعدہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے جس مہینے میں اس کے اوپر سال پورا ہو جائے گا اس کے نصاب پہ، تو اس کے اوپر سے وہ مقرر شدہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو چونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا، تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنا ضروری تھی کہ زکوٰۃ کے لیے یہ مہینے مخصوص نہیں، جب آپ کی زکوٰۃ کا وقت آ جائے آپ کے اوپر وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی اسی طرح ہی فرض قرار دیا ہے جس طرح نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ جو نماز کا مکلف ہے ہر حال میں وہ نماز ادا کرے گا، اسی طرح جو زکوٰۃ کا مکلف ہے وہ ہر حال میں اس کی ادائیگی کرے گا۔ جس طرح نماز کی ادائیگی نہ کرنے پہ انسان مجرم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پہ انسان گنہگار اور مجرم ہے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے اور اس کی حکمت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے روزی کا سلسلہ اپنی حکمت عدل کے تحت قائم رکھا ہے۔ اس معاشرے میں کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور عدل پہ مبنی قانون کے تحت بہت زیادہ نواز دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو درمیانے درجے میں رکھا ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے، کبھی تنگی سے کبھی خوشحالی سے، جس انداز سے بھی۔
تو بالعموم یہ 3 قسم کے گروہ ہیں، ویسے تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں، ایک بہت زیادہ مالدار، دوسرے درمیانے درجے کے، اور تیسرے ایسے لوگ بھی جو خط غربت سے بھی نیچے ہیں، بمشکل روٹی پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب تقسیم رکھی ہے تو یہ ظلم پہ مبنی نہیں بلکہ عدل پہ مبنی ہے۔ شریعت اسلامیہ، قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، وہ تو بہت وسیع ہیں، لیکن کم از کم اس حکمت کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی چین جو بنائی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو منسلک رکھا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مالدار جس کو بہت زیادہ دیا ہے، کام کرنے والے اس کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی مالدار ضرورت ہے۔ اگر سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے تو نظام کائنات چل کیسے سکتا تھا؟ رب کی حکمت ہے میرے بھائی، اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے، لیکن اس کی امن و امان کو، اس کی خوشحالی کو اور اس کی دوڑ دھوپ کو برقرار رکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے کچھ قوانین وضع فرمائے ہیں۔ مالدار کو حکم دیا سالانہ حساب کتاب کر کے 2.5% میرے راستے میں میری مخلوق کی خدمت میں پیش کر دو، تاکہ ان کی بنیادی ضروریات بھی اچھے طریقے سے پوری ہو سکے۔ اور جو بندہ نادار ہے، مفلس ہے، اس معاشرے کو صبر و استقامت کا درس دیا۔ مالدار خرچ کر کے، غریب لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کے حضور مستحق ٹھہرے اجر کا، اور نادار اور مفلس لوگ صبر و استقامت دکھا کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرے، اور پھر دونوں سے ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اس طرح جو ایک عام غریب بندہ ہے اس کی محبت مالدار سے ہو جائے، اور مالدار کے دل میں صلہ رحمی اور خوش دلی، اعلیٰ ظرفی اور نرمی پیدا ہو جائے، اس طرح پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ رواں دواں رہے گا، کسی کو کسی دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس زکوٰۃ کے نظام کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو پھر ایک تو یہ دونوں گروہ، ایک غریب اور دوسرا امیر طبقہ، ان دونوں میں خلیج بڑھ جاتی ہے، دوری آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ جب کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی مظاہرہ کرتے ہیں مظاہرین، تو ہر اس چیز کو نظر آتش کیا جاتا ہے جس کا تعلق عمارت سے ہوتا ہے، حالانکہ گاڑی جا رہی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا یہی گناہ ہے کہ وہ امیر ہے، نظر آتش کر دی۔ بلڈنگز، بڑی بڑی عمارتیں، شیشے، اس کی ہر چیز کو تباہ کر دو، جلا دو، جلاؤ گراؤ کیوں؟ غریب آدمی پھر سمجھ لیتا ہے کہ یہ امیر، یہ جو ہیں یہ میرے حق تلفی کر رہے ہیں، میرے حق پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب نظام زکوٰۃ نہیں چلے گا تو پھر یہی کام اس سے بھی بڑھ کے چوری، ڈاکہ زنی اور خانہ جنگی تک آ جاتا ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے نظام کو بڑے ہی بہترین انداز سے جو ہے وہ رائج کیا ہے، لیکن رفتہ 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 جب مخلوق بدلتی گئی، لوگ آتے گئے، نسلیں آتی گئیں، تو اس کو ایک فضول چیز سمجھ کے پیچھے کر دیا گیا۔ تو پھر حالات ہمارے سامنے ہیں، اللہ نہ کرے آنے والے حالات کہیں اس سے بھی بدتر ہوں، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن قرون اولیٰ جب یہ نظام زکوٰۃ رائج تھی تو اس وقت یہ دھرتی کیسا منظر پیش کر رہی تھی؟ جب ہر بندے کو پتہ تھا کہ میں نے سالانہ حساب کتاب کر کے یہ اللہ کا قرض ہے میرے ذمے جو میں مخلوق کے حوالے کرنا ہے، تو پھر خلافت راشدہ میں وہ دور بھی آیا
کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر باہر نکلتے، آگے سے وصول کرنے والا نظر نہ آتا۔ یہ ہے حکمت اس زکوٰۃ کے عمل کی، اللہ تعالیٰ اس کو رائج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر بیت المال میں وہ جمع کرا دی جاتی تو رفاع عامہ پہ وہ خرچ کی جاتی۔ اچھا، ایک کام جو ہو چکا ہو وہ دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ مشکل؟ اگر وہ اتنا ہی ناممکن اور مشکل تھا تو پہلے کیوں ہوا؟ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، کسی کام کو ریپیٹ کرنا، ریپیٹیشن جو ہے کام کو آسان کرتی ہے۔ ایک کام پہلی دفعہ اگر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بار بار دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ناممکن تھا تو پہلے وجود میں کیوں آیا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں دوبارہ اثر نو اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس سے معاشرہ سنور جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے نظام کو، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کی ادائیگی پہ بہت بڑے انعام رکھے ہیں، اس کے بہت بڑے فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی نہیں کیا، اس دنیا میں کر کے دکھائے ہیں۔ اور جب ان سے صرف نظر کی جاتی ہے، جب زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ مال میرا میں نے کمایا، یہ کون ہوتے ہیں بھائی حقدار؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی مال و متاع سے محروم کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے۔ اور ریاست اسلامیہ کو بھی جو حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جنگ کرو، زبردستی چھین لو ان سے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، تم اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، تم اپنے مالوں پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جب تم پیش ہو تو پھر وہاں نہ تو کوئی کاروبار ہی تمہارے کام آئے گا، نہ ہی کسی قسم کی کسی کی دل لگی اور وابستگی اور دوستی ہی تمہیں چھڑا سکے گی، اور نہ ہی کوئی سفارشی تمہارا سفارش کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کے اس نظام زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کرنے والے ہیں، اس قانون کو نہ ماننے والے ہیں، وہ اصل میں ظالم ہیں، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جنت نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو توفیق عطا فرمائی ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سن کے ہمارے اندر ولولہ پیدا فرما دے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صبح دم جب بھی صبح ہوتی ہے، اللہ کے دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقن خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ اور دوسرا وہ جو دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تالافا، مولا جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تیرے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے، مولا تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب یہ بھی قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے، فرشتہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، فرشتہ اپنی مرضی سے زمین پہ بھی نہیں اتر سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ کی حکم عدولی کر، یہ انسان ہی ہے جو اپنی منمانی دارالامتحان میں آیا ہوا ہے۔ فرشتہ ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ کا پابند ہے، اس سے
گناہ کی سرتابی کی گنجائش ہی اس کے اندر نہیں اللہ نے رکھی، مادہ ہی نہیں رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ، میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا تھا جبریل ذرا جلدی آ جایا کرو، دل اداس ہو جاتا ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی مرضی کا پابند تو نہیں ہوں، رب کے حکم کا پابند ہوں، وہ مجھے بھیجے گا تو ہوں گا۔ سید الملائکہ پابند ہے تو عام فرشتے کیوں پابند نہیں ہیں بھائی؟ اللہ فرماتے لا یعصون اللہ ما امرہم، سرے منہ بھی اللہ کے حکم سے اونچ نیچ نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں وہ بھائی، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جو یہ کام کر کے آنا۔ زمین پہ اللہ نے بھیجا، پھر دعا کے لیے اللہ نے کہا کہ دعا کرو، اللہ اپنے فرشتوں سے دعا کرا رہا ہے تو رائیگاں جائے گی، وہ باطل جائے گی، ضائع جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ حکم دے رہا ہے، وہ ماننے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ میرے رب کا کوئی کام بھی عبث اور نعوذ باللہ فضول نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا سلفا، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے مال کو بڑھاتا جا، بڑھاتا جا، بڑھاتا جا، کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ دعا کرے اور پھر اللہ قبول کرے۔ اللہ تو ہر بندے کی جو بھی دعا کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے، لیکن جس کو اللہ حکم دے فرشتے کو کہ ان کے لیے دعا کرو تو پیشگی قبولیت کی سند ہے بھائی۔ اور پھر وہ جب قبول کرے گا تو اس کی اپنی شیان شان کرے گا نا، پھر وہ کتنا کو بڑھا دے گا۔ پھر دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی دعا کرو کہ مولا جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ نے یہ بھی تو قبول کرنی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، میرا فلاں بھائی فلاں بہن، یا اپنی مثال دے لیتے ہیں کہ ہم بڑے کاروباری تھے، ہم یہ تھے وہ تھے، تباہ ہوگی ہر چیز۔ ذرا گریبان میں جھانکے تو صحیح ہم کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے ساتھ تجارت کرنے لگ جاتا ہے، جو اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو مارتے نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا کہ اللہ کتنا بڑھا دیتے ہیں، کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ بھی میں بیشتر مقامات پہ عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ میں نماز پڑھوں گا ایک، اللہ 10 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ میں کوئی بھی نیکی کا کام، ایک عمرہ کروں گا اللہ 10 عمروں کا ثواب دیں گے، ایک حج کروں گا اللہ تعالیٰ 10 حجوں کا ثواب عطا کریں گے، ایک قربانی کروں گا اللہ 10 قربانیوں کا ثواب دیں گے۔ لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور زکوٰۃ، اس کا ثواب مولا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کو میں 10 گنا نہیں دیتا، 20 گنا نہیں دیتا، 50 گنا نہیں دیتا، 100 گنا نہیں دیتا۔ اللہ کتنا دیتے ہیں آپ؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 700 گنا سے شروع کرتا ہوں۔ میری عام نیکی 10 گنا، 700 گنا تک جیسے جیسے خلوص بڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ 10، 20، 100، 200 سے شروع نہیں ہوتی۔ 1 روپیہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ 700 سے شروع ہوگا، حد نہیں ہے، 700 شروع ہوگا۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پھر اللہ خلوص دیکھیں گے، دل کے خانوں کو تلاشیں گے، جیسے جیسے جس طرح خلوص بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب بھی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ کتنا بڑھائیں گے؟
اللہ فرماتے ہیں لمن یشاء، اتنا بڑھاؤں گا جتنا میں چاہوں گا، اور اللہ کی چاہت اس کا کوئی میں اور آپ احاطہ کر سکتے ہیں؟ یا میرے اور آپ کے ادراک میں اللہ کی چاہت کا کوئی پیمانہ ہے؟ یہ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اور ما اعلیٰ شانہ ما اعظم مکانہ، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، نہ میری آنکھ وہاں رسائی کر سکتی ہے، نہ میرا تصور جا سکتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ واللہ واسع علیم، یاد رکھنا اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں اور وہ تمہارے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ اس لیے میں کہوں، آپ کہیں، ہمارا کوئی بزرگ کہے کہ 100 روپیہ دے دو، 7,000 مجھ سے لے لینا، کیا ہم نہیں کریں گے؟ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ پوری کائنات کو ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق دے دے، تو دریا کے اندر سوئی ڈبو دیں، سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو وہ کہہ رہا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اس کا اس کے دو مطلب ہے، یا تو میں نعوذ باللہ اللہ کی اس حکم کو مانتا نہیں ہوں، نعوذ باللہ اللہ کے حکم کا انکاری ہوں، تو یا مانتا ہوں چلو اللہ ہے لیکن یقین میرا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر میں مسلمان کیسے رہ جاؤں گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، مال تو بڑھاؤں گا ہی، میں تیرے معاملات بھی آسان کر دوں گا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس بندے نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور تقوی اختیار کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، دے کے جتایا نہیں، ایذا نہیں دی، تقوی بھی ساتھ اختیار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر ہم اس کے سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں، آسانی والے معاملات فرما دیتے ہیں، آسانی والے راستے اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس بندے نے کنجوسی سے کام لیا، بخیل بن گیا اور اس زکوٰۃ کی اہمیت کو بالکل سمجھا ہی نہیں، بے پرواہ ہو گیا، تو پھر وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اس نیکی کو گویا کہ جھٹلا دیا، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر تنگیاں ہی تنگیاں اس کا راہ تک رہی ہیں، پھر اس دنیا کے اندر بھی سکھ کا سانس نہیں لے گا، پھر جو کافی ساری جو ہے ٹیبلٹ لے کے وہ پھانگ کے پھر سوئے گا، پھر بھی نیند نہیں آئے گی، پھر پریشانیاں اس کے گھر پہ ڈیرا ڈال لیں گی، پھر آہستہ آہستہ راستے مسدود ہوتے چلے جائیں گے۔ کیسے راستے مسدود ہوتے چلے جائیں گے؟ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سورہ محمد کی آخری آیات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہی لوگ ہو نا جب تمہیں کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کوئی بندہ اللہ کا آگے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، فلاں جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چاہیے، تو اللہ کی مخلوق کو چاہیے یا کسی بھی طریقے سے وہ فیض یاب ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ۔ دیکھ لو جس کا دل تنگ ہو گیا
جس نے کنجوسی اور بخل سے کام لیا اس نے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا، وہاں اللہ کسی اور کو بھیج دے گا، لیکن اس نے اپنا رگڑا نکال لیا ہے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اس نے کنجوسی اور بخیلی اپنی ذات کے ساتھ کی ہے کہ آخرت میں اپنا کوئی حصہ نہیں چھوڑا، اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو مال کا حقدار نہیں اللہ کے سامنے ثابت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال واپس لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آگے وہی جو ہے وہ الفاظ آ رہے ہیں، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے وہاں پہ مال خرچ نہ کیا تو وہ اللہ کا کام رک جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، وہ تو تمہیں عطا کرنے والا ہے، کسی اور سبب سے ادھر بھی کام کر دے گا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم ہی محتاج ہو، تھوڑی دیر بعد بھی مجھ سے کچھ مانگو گے، کبھی پیسے کی ضرورت پڑے گی، کبھی اچھے حالات کی ضرورت پڑے گی، کبھی تم جو ہے شفا یابی چاہو گے، کبھی کچھ چاہو گے، کبھی کچھ چاہو گے مجھ سے۔ تم تو میرے فقیر ہو اور میں تمہارا جو ہے محتاج نہیں ہوں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یاد رکھنا، اگر تم میرے راستے پہ مال خرچ کرنے سے تم نے منہ موڑ لیا تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، پھر میں تم سے مال چھین لوں گا، لو میرا مال مجھے واپس کرو۔ یا یہ جو مال ہے سب کو یہ کس کا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ ہمارا ہے؟ اس نے دیا ہے بھائی، کہ میرا بندہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو وَإِن تَتَوَلُّوا، اگر تم نہیں کرو گے تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تم سے مال چھین لے گا، تمہاری جگہ پہ کسی اور کو دے دے گا۔ اس کے دو مفہوم، ایک تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تمہیں بھی تباہ کر دے گا مال کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ اور ایسا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں کئی لوگوں کی مثالیں ہیں، دنیا کے اندر بھی ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ بالعموم، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، آج تم سرمایہ دار ہو، تم سے مال چھین کے تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لے آئے گا، سرمایہ وہ کسی اور کو دے دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر جب ان سے کہا جائے گا خرچ کرو تو وہ کریں گے، تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو، انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے بالعموم۔ جہاں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں، وقت نہیں ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان اقاتل الناس، لوگوں سے لڑائی کروں، جنگ کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رواہ البخاری والمسلم فی صحیحیہما باتفاق علیہ۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنے خونوں کو مجھ سے بچا لیا۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنے مالوں اور اپنے خونوں کو بچا لیا۔ اب جو کسی پہ حد لگے گی وہ میں حد لگاؤں گا، الا بحق الاسلام، باقی اس کے باطنی معاملات وحسابہم علی اللہ، وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی، جس طرح نماز کی ادائیگی سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، یقین جانے اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ میرے آقا مسلمانوں سے جنگ کر سکتے؟ ایمانداری سے بتائیں، تو جنگ کس سے کرتے ہیں میرے آقا؟ اور اسی میرے آقا کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول
جب زمام حکومت سنبھالتے ہیں تو جہاں کچھ لوگوں نے مخالفت کی، ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، واللہ مجھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو منعونی اقالا، اگر ایک رسی اگر کسی کی زکوٰۃ کی بنتی ہو جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتے رہے، ایک رسی بھی بنتی ہے اگر جس کی، اگر وہ رسی بھی روک لیں گے، لأقاتلنہم، تو میں ابو بکر اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو مار دوں گا، میں خود جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں ان سے۔ یعنی اسلامی ریاست بھی اس کو حق پہنچتا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے مال چھین لے یا اس کے ساتھ جنگ کرے۔ اور روز قیامت جو ہے وہ تو منظر ہی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو اللہ نے چاہا تو اس سے آگے ذکر ہوگا، اور ساتھ دعا جو ہے اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب بھی انشاءاللہ جس طرح اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ تو ابھی ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا مسجد کے اوپر زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں 8 مصارف ہیں نا زکوٰۃ کے، 8 جگہ پہ لگ سکتی ہے، وہاں پہ فی سبیل اللہ کے لفظ بھی ہیں۔ تو اللہ کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کا جو بھی اللہ کے معاملات کے لیے کام ہو رہا ہے اس پہ لگ سکتی ہے۔ البتہ یہ اللہ نے ہمیں بھی شعور دیا ہے، عقل دی ہے، تھوڑی سی دیکھنا چاہیے، جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں لگانی چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو بڑی تکلیف والی بات ہے، شاید ہم سمجھ جائیں، فائدہ ہو جائے ہمارا۔ 2 جگہ پہ میں نے دیکھی ہیں کہ مسجد کے باہر بھی کمال درجے کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں، باہر والی دیواروں کے اوپر بھی چھت تک، جو کہ شاید کئی مسجدوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف والی بات ہے۔ ایک اور جگہ پہ گیا، اس سے بھی کہیں بہت کچھ فضولیات قسم کا معاملہ تھا، جسے فضولیات کہتے ہیں، بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا۔ وہ ہمارے دوست تھے بڑے اچھے، وہ ہماری مسجد کا نظام بھی ڈوڈی والا چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، ہمارے تو فرش بھی کچے ہیں مسجد کے اندر، تو یہ اسراف نہیں ہے یار؟ کیا پیسہ خرچے کرتے ہوئے ہمارے دماغ کام نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی پیچھے سے نہ لائے، مگروں نہ لو، بھائی سوچو کہاں لگنا ہے، ڈھونڈو، دیکھو جا کے وہاں پہ۔ تو جہاں ایسی مسجد ہو جہاں پہ جو ہے وہ متمول طبقہ ہو، کھاتا پیتا گھرانہ ہو، وہاں پہ آپ دوسرے پیسے بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو نکالیں نا۔ اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بھائی نماز کی ادائیگی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور مجھے جو ہاتھوں ہاتھ قرض بھی دو۔ وہ ہم کب دیں گے اللہ کو بھائی؟ تو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مستحق، جہاں غرباء کے محلے میں کوئی مسجد ایسی ہے، وہاں پہ آپ زکوٰۃ کے پیسے بے دریغ خرچ کریں، جو جہاں بھی ضرورت ہو ضرورت کے مطابق اچھے طریقے سے کریں۔
اور جہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں متوول آبادی اچھے لوگ ہیں، یہاں پہ کھاتے پیتے ہیں، تو کہیں زکوٰۃ کی مد کے اندر نہ آ جائیں، تو وہاں آپ اپنی جیب سے اقرض اللہ قرضاً حسنہ کریں، اور اللہ کے کاموں میں، اللہ کے گھروں پہ کھول کے پیسے لگائیں، لیکن دل کھول کے، لیکن فضولیات نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے بیان ہوگا آئندہ جمعۃ المبارک۔